الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس سے قبل الحمدللہ ہمارے 8 تھیسز ہو چکے ہیں اور یہ نمبر 9 پر ہے، سماجی رواداری، عصری اہمیت، تقاضے اور ثمرات۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فرد کا کردار، سیرت النبی کی روشنی میں فرد کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے فی زمانہ، کہ چونکہ جو معاشرتی رواداری ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور دوسروں کو ٹالریٹ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایون وہ لوگ جو اس لیول پر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی جذبات میں مغلوب ہو کر سماجی رواداری کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے یہ تھیسز دیکھا تو نہیں ہے، لیکن عنوان سے لگ رہا ہے کہ بہت اچھی کاوش ہوگی۔ باقی امجد پرویز صاحب اس کو پیش کریں گے۔ ان کے سپروائزر تھے پہلے ڈاکٹر محمد خان صاحب، میجر محمد خان صاحب۔ تو وہ پھر جب ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے کہا جی میں سپرویژن بھی نہیں کر سکتا۔ درمیان میں ایک مرحلہ ان کا یہ بھی آ گیا تھا کہ یونیورسٹی نے کہا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، جو آپ نے کمپریہنسو ٹیسٹ دینا تھا اس کا ٹائم نہیں ہے، لہٰذا آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اس میں اور بھی اساتذہ کرام کی محنت شامل ہے اور کچھ حصہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس میں میرا بھی شامل ہے کہ میں نے ان کو پش کیا اور کوشش کی کہ یہ کنٹینیو رکھیں، اور الحمدللہ آج یہ پی ایچ ڈی ہونے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ایکسپرٹس میں آج ماشاءاللہ دوسری دفعہ تشریف لائے ڈاکٹر محمد عبداللہ صالح صاحب۔ ہم ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب بھی ہم ان کو کال کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیں گے اور آپ کے علم سے، تحقیق سے ہم ضرور استفادہ کریں گے۔ دوسرے ہمارے پینل میں ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر عبدالغفار صاحب۔ ماشاءاللہ بڑی نظر ہے ان کی مقالات کے اوپر، تھیسس کے اوپر، بہت سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہیلپ آؤٹ بھی کچھ لوگ ان کو کر رہے ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ ایکسپرٹ کہیں آپ اس فن کے کہ ٹاپک پر نظر، کہ کس کس ٹاپک پر کام ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا کے اندر کیا کام ہو رہا ہے، کیا کیا مقالات، تھیسس چل رہے ہیں، آرٹیکلز چل رہے ہیں، تو اچھی نظر ہے بہرکیف ان کی۔ تو جو اسکالر ہیں وہ خلاصہ پیش کریں گے، چونکہ پبلک ڈیفینس ہے تو باقی لوگ بھی موجود ہیں، تو ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ٹاپک کیا ہے اور کیا یہ تحقیق ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ 8-10 منٹ تک انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنا ٹاپک پیش کریں گے، اس کے بعد ہمارے پینل کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنے سوالات کا آغاز کریں گے۔ جی تشریف لائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دا نیم آف اللہ، دا موسٹ گریشیس، دا موسٹ مرسیفل۔ میرا نام سر امجد پرویز ہے اور 2013 میں رجسٹرڈ ہوا تھا یو ای ٹی میں، اور میرے محترم اساتذہ کی کاوشوں سے آج میں اس مقام پر ہوں کہ میں نے اپنا مقالہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے چیئرمین صاحب کا، اپنے سپروائزر صاحب کا، اور باقی جو میرے تمام اساتذہ اکرام ہیں کہ ان کی رہنمائی مجھے میسر رہی، اور آج میں اپنا مقالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے سماجی رواداری، عصری اہمیت، تقاضے اور ثمرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں فرد کا کردار، سوشل ٹالرنس، کنٹمپریری امپورٹنس، ریکوائرمنٹس اینڈ بینیفٹس، رول آف این انڈیویجول ان دا پرسپیکٹو آف پروفیٹک لائف۔ یہ میرا عنوان ہے جی، اور اس کو میں نے 6 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب میں جو سیرت طیبہ کا تعارف ہے وہ سماجی رواداری کے تناظر میں پیش کیا ہے اور مختصراً اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر 2 ہے سر، اس میں سماجیات، اخلاقیات اور رواداری، ان تینوں کا باہم آپس میں کیا تعلق ہے اور رواداری کا ارتقاء ان کے پرسپیکٹو میں کیسے ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور چیپٹر سوم میں سر جو 3rd چیپٹر ہے، سماجی رواداری کے فروغ میں جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں جو مسلم انسٹیٹیوشنز ہیں
اور جو ابراڈ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہاں پہ ورک کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کا جائزہ لیا گیا ہے کہ وہ کس حد تک رواداری کو فروغ دے رہے ہیں، یا وہ روشن خیالی کے نام پر ہمارے اندر ایک نئی فنڈامنٹلزم جو ہے اس کو، ایکسٹریمزم جو ہے اس کو کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے سر فورتھ چیپٹر میں نے سماجی رواداری اور دعوت دین کے تقاضے یہ پیش کیے ہیں، اور اس کے جو اسالیب ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ جو ففتھ چیپٹر ہے سر، اس میں نے مذہبی رواداری کے فروغ میں جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، مبلغین ہیں، معلمین ہیں، ٹیچرز اینڈ پریچرز، ان کا کردار کس طرح ہونا چاہیے اس کو پیش کیا گیا ہے، اور وہ کس طرح سے رول نبھا رہے ہیں، اور آئندہ کس طرح ان کو مزید اس میں بہتری لانے کے لیے ہم نے کچھ تجاویز وغیرہ دی ہیں۔ لاسٹ چیپٹر سر جو میرا ہے، چیپٹر نمبر 6، اس میں عدم برداشت کے اسباب اور اس کا تدارک، اس میں جو ایک انڈیویجول کا رول ہے وہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کا تدارک کر سکتا ہے اسے پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمارا جو فرضیہ ہے وہ ہے عہد حاضر میں انفرادی و اجتماعی سماجی رواداری کا فقدان ہے۔ سماجی رواداری کے اطلاق میں فرد کا کردار ہر دور میں اہم رہا ہے۔ اور نمبر 3 ہے اس کا پوائنٹ سر کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہماری جو شخصیات ہیں اور ادارے ہیں ان کو سماجی رواداری سے آراستہ کرنا۔ سفارشات میں سر یہ ہے کہ اسلام کا تصور سماجی رواداری بہت وسیع ہے، جس کے ذیلی عنوانات بے شمار ہیں، جن کا سیرت طیبہ کا اس طرح جائزہ لیا جانا چاہیے کہ اس کا عملی طور پر بھی جو نفاذ ہے وہ ممکن ہو سکے۔ معاشرے میں تفاوت، عدم اعتدال اور عدم توازن، عدم مساوات، عدم برداشت اور تعصبات پر مبنی جتنے بھی تصورات ہیں ان کا خاتمہ سیرت طیبہ کی روشنی میں کیا گیا ہے اس میں، اور رواداری کے تصورات سے ہی یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ رواداری پر مبنی قرآنی آیات اور احادیث دینی و عصری نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ممکن ہو جائے تو معاشرے میں سماجی رواداری کو فروغ حاصل ہوگا اور معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ ابتدائی سطح سے لے کر ہائر سیکنڈری لیول تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل نصاب کیا جانا چاہیے۔